الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے، درود سلام بے حد بے حساب نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین ہے. اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب، آدمی جب اچھی صحبت میں رہتا ہے، اچھے لوگوں کے سنگ، اچھی لوگوں کی مجلس اور محفل اسے نصیب ہوتی ہے تو پھر آدمی اچھائی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے. اچھے لوگوں کا اثر اس پر پڑتا ہے، وہ نیکی کے قریب ہوتا ہے، برائی سے دور ہوتا ہے، اس کا کردار نکھرتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کی طرف بڑھتا ہے. ایک لمحے کے لیے گمان کرے اگر اچھی مجلس کا یہ اثر ہو تو دربار مصطفیٰ میں رسول اللہ کی مجلس کا اثر کیا ہوگا؟ جب حضور کی صحبت کسے مل جائے، حضور کی مجلس جسے نصیب ہو جائے، حضور کی محفل میں آدمی آئے تو اس کا رنگ کیا ہوگا؟ اور واقعی جو رسول اللہ کی مجلس میں آئے تو پھر وہ نکھر جاتا ہے. ابو قحافہ کا بیٹا آیا تھا تو ابو بکر، بلکہ ابو بکر نہیں صدیق اکبر بن گیا. حضور کی مجلس میں خطاب کا بیٹا آیا تو پھر عمر بن خطاب فاروق اعظم بن گئے. عفان کا بیٹا آیا تو پھر عثمان بن عفان، عثمان ذو النورین بن گئے. اور ابو طالب کا بیٹا آیا تو وہ علی حیدر کرار، وہ مولا علی مشکل کشا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا بن گئے ہیں. مجلس کا اثر ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت میں سب سے بلند تر ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. یہ ٹائٹل صرف رسول اللہ کو ملا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، حضور کے سنگی، ساتھی، صحابی، یہ تمام نبیوں کی امتوں میں جو امتی ہیں ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. مطلب کیا ہوا؟ انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بلند درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق کا ہے، وہ عمر بن خطاب کا ہے، وہ عثمان بن عفان کا ہے، وہ مولا علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صحابہ کرام یہ معیار حق ہیں.
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہودی عیسائی کافر ایمان لائے ایسے جیسے اے صحابہ تم لائے ہو تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر کامیابی کس میں؟ کہا جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے یہ لائے۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو نا کہ میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا عمل، میرا اخلاق، میرے اخلاق، اخلاص اور دین پر عمل کرنا، اللہ رسول سے میری محبت کا معیار کیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ کے حضور میرے یہ عقائد، یہ اعمال، یہ محبت مقبول ہے یا مردود ہے، تو وہ اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی محبت کو صحابہ کے عمل کے ساتھ وہ ذرا اس کا موازنہ کرے۔ اگر تو وہ صحابہ کے عقیدے پر عقیدہ ہوا، صحابہ کے عمل جیسا عمل ہوا، صحابہ کے اخلاق جیسا اخلاق ہوا، صحابہ جیسی محبت رسول اللہ کی ویسی ہی محبت آپ کی، تو سمجھ جائے کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والے اور جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہم صحابہ کی جو جماعت ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ جیسے وہ رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے والے تھے، ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ جنتی کون ہوگا؟ کہا ناجیہ فرقہ، ناجیہ جو جماعت ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے، جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، وہی کامیاب ہوں گے، وہی آخرت میں اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے۔ احباب، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3789 نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغضوکم من نعمی، اللہ سے محبت کیا کرو اس لیے کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دینے والا ہے۔ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے اللہ نے دی ہے، عزت ہے اللہ کی دی ہوئی، اولاد ہے اللہ کی دی ہوئی، کاروبار ہے تو اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے کس نے دی ہے؟ اللہ۔ حضور فرماتے اس لیے تم اللہ سے محبت کیا کرو، اللہ سے محبت کیا کرے، کبھی سر جھکا کہ اللہ سے کلام بھی کیا کرے۔ کوئی نہیں سنتا، صرف اللہ سن لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کیا کرو، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر۔ پھر فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، میری اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے 3862، اللہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، آپ سنتے ہیں ہم خطبے میں یہ پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، میرے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بنانا۔ صحابہ پر انگلی، کتنے بدبخت ہیں جو ابو بکر صدیق کی صداقت پر انگلی اٹھاتے ہیں، کتنے بدبخت ہیں جو فاروق اعظم کی عدالت پر انگلی اٹھاتے ہیں، کتنے بدبخت ہیں جو عثمان ذو النورین کی سخاوت پر، آپ کی شرافت پر، آپ کی صحابیت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ ہم نے تو جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم اگر ابو بکر صدیق پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کیا تھا،
حضور فرماتے جو ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں حقیقت میں وہ رسول اللہ سے بھی بغض رکھتے ہیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر شے سے، ہر چیز سے، ہر نسبت سے محبت کرتا ہے. ہم تو حضور کے جوڑوں سے بھی محبت کرتے ہیں. سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو ہم بھی کہیں ہاں تاجور ہم بھی ہیں. ہمیں تو حضور کے نالین مل جائے تو ہم کہیں گے بادشاہ ہو گئے ہیں ہم. حضور جس پیالے مبارک میں پیتے ہیں صحابہ اس پیالے کو سنبھال کے رکھتے ہیں. کیوں؟ کہا نسبت رسول اللہ کی ہے. جس مشکیزے سے رسول اللہ نے پانی پیا ہے صحابہ کرام نے اس مشکیزے کو سنبھال کے رکھا ہے. حضور کے جبہ مبارک کو صحابہ نے سنبھال کے رکھا ہے کہ اس کو نسبت رسول اللہ سے ہے. حضور فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرے گا تو وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا حقیقت میں وہ مجھ سے بھی بغض رکھے گا. اور پھر فرماتے ہیں ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے لے. تو صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے ہم نے محبت کرنی ہے. صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس پر ہم اپنی جان نچھاور کرنے کو الحمدللہ اپنا فخر سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں. ہر صحابی نبی جنت، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کا ہر یار بے مثال ہے، وہ ابو بکر صدیق ہو یا بلال حبشی ہو یا آخری صحابی ہو، حضور کا ہر یار بے مثال ہے. اور اس پوری جماعت صحابہ میں جو ایک خوبصورت فرد ہے جسے دنیا جامع القرآن کے نام سے جانتی ہے، کامل الحیاء والایمان کے نام سے جانتی ہے، جو بے کرے جود و عطا ہے، جو ذوالنورین ہے، جو خلیفہ سوئم ہے، جو خلیفہ راشد ہے، جسے دنیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. آج ان کی ذات پر ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اس مہینے کی 18 تاریخ 18 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت کا دن ہے. آج میں جو خطبہ تیار کیا وہ مدینہ شریف کے حوالے سے تھا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام حج کے بعد مدینہ شریف جاتے ہیں، اس پر کلام کرنا تھا، لیکن جب کیلنڈر پہ نظر پڑی تو آج 19 تاریخ ہے اور 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو میں نے پھر بہتر سمجھا کہ کیونکہ جو اپنے محسنوں کو بھول جائے وہ بڑے احسان فراموش ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی محسن اسلام ہے. اسلام کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں بڑا حصہ حضرت عثمان غنی کا ہے. انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی خدمت کی ہے. حضرت عثمان غنی وہ واحد ہستی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، انبیاء کسی بھی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کبھی نہیں آئی سوائے حضرت عثمان غنی کے. کسی بھی شخص صبح قیامت تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں اکٹھی سے مراد یہ ہے کہ ایک کا وصال ہوا پھر دوسری بیٹی آئی ہے، تو 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دی. پہلے حضرت زینب ہے، پھر دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے. حضرت رقیہ کے انتقال فرمانے کے بعد پھر رسول اللہ نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی دوسری وائف کا بھی انتقال ہوا نا تو افسردہ سے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں اور ایک روایت میں 100 بیٹیاں ہیں، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگر سب تیری نکاح میں دے دیتا. یہ درجہ، یہ مقام، یہ بزرگی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. یہاں جو دوشالہ نور ہے اس سے مراد حضرت عثمان غنی کے گھر رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ہیں. حضور کو نور نہیں مانتے لیکن حضور کی صاحبزادیوں کو نور مانتے ہیں.
نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ لوگ مدینہ کو منورہ مانتے ہیں، جن کے قدموں سے مدینہ منورہ بنا ان کو نور، جن کی وجہ سے، جن کی بیٹیوں کی وجہ سے عثمان کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے، ذوالنورین کہا جاتا ہے، ان کو نور نہیں مانتے۔ اللہ عقل عطا فرمائے۔ آپ صاحب ذوالہجرتین بھی ہے۔ حضرت رقیہ جب حضرت عثمان کے نکاح میں تھی تو یہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف۔ انہوں نے پہلی ہجرت کہاں کی ہے؟ حبشہ کی طرف۔ پھر یہ واپس آئے تھے۔ دوسری ہجرت انہوں نے کی ہے مدینہ شریف کی طرف۔ حضرت رقیہ کے حوالے سے کہ آپ کے بطن سے حضرت عثمان کا ایک صاحبزادہ، ایک بیٹا ہے، اور وہ حضرت رقیہ کے انتقال فرمانے کے بعد 6 سال کی عمر میں اس صاحبزادے کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت رقیہ کا انتقال اس دن ہوا جب بدر میں فتح کی خوشخبری لانے والا شخص جب مدینہ منورہ پہنچا تو اس وقت حضرت عثمان حضرت رقیہ کو قبر میں دفنا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی ہے۔ ایک رشتہ تو یہ، ایک رشتہ اور بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام ہے عروہ بنت قریظ۔ عروہ بیٹی ہے بیضہ کی۔ بیضہ یہ نانی ہے کن کی؟ حضرت، بڑے مشکل رشتے بتا دیے۔ حضرت عثمان غنی کی نانی کا نام کیا ہے؟ بیضہ۔ اور یہ جڑواں بہن ہے حضرت عبداللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی۔ یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کی بہن حضرت بیضہ یہ نانی ہے حضرت عثمان غنی کی۔ تو ایک رشتہ یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضرت عثمان غنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے نواسے ہیں۔ حضرت عثمان غنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن جو ہے جس کا نام کیا ہے؟ عروہ، ان کے بیٹے ہیں۔ پھوپھی ذات بہن کے بیٹے، ایک رشتہ یہ بھی ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، یہ مستدرک کی حدیث ہے 45-40، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں بجلی بھی ہے؟ کڑک ہوتی ہے نا، یا رسول اللہ جنت میں بجلی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، عثمان جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت ایک دم منور ہو جائے گی۔ جنت میں ایک دم پوری جنت ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ یہ مقام ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں، آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہے، عمر بن خطاب بھی ہے، آپ کے ساتھ حضرت عثمان بھی ہے۔ تو پہاڑ پہ تو وجد آنا ہی ہے، پہاڑ جھومنے لگا۔ وہ جو لامکا کا راہی ہے جس کے قدموں کو عرش چوم رہا ہے، آج وہ ہستی میری ذات پر۔ پہاڑ جھومنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد ٹھہر جا، اثبت۔ کیوں؟ کہا ایک نبی تجھ پر ہے، ایک صدیق تجھ پر ہے، اور 2 شہید تجھ پر ہے۔ یہاں جو شہیدانی، یہاں شہیدانی سے مراد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نے ابھی وقت آیا نہیں، اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ انہوں نے شہید بھی ہو جانا ہے۔ آپ کے علم پر اعتراض کرنے والے اس حدیث پہ ہی غور کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، نبی علیہ السلام اٹھ کے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ مجلس سے اٹھتے تھے نا اور اپنی کوئی نشانی چھوڑ جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے واپس آنا ہے۔ اور اگر آپ اپنی نشانی سے مراد کوئی عصا مبارک ہے، کوئی جوڑے مبارک ہے، کوئی چادر مبارک ہے، کوئی چیز رکھ جاتے تو یہ ایک نشانی ہوتی، علامت ہوتی کہ آپ نے واپس آنا ہے مجلس میں۔ اچھا، حضور اپنی کوئی نشانی چھوڑ گئے اور چلے گئے، صحابہ انتظار میں کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں کیونکہ نشانی موجود ہے۔ کافی دیر ہو گئی حضور تشریف نہیں لایا، صحابہ ادھر ادھر دوڑے دیکھیں کہ حضور کہاں گئے، کافی دیر ہو گئی ہے، حضور پلٹے نہیں ہیں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں پہنچا ایک جگہ، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما ہے اور کنویں میں آپ نے اپنی ٹانگیں مبارک جو ہیں، پاؤں مبارک جو ہیں وہ لٹکائے ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، میں دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگائی اور دربان کے طور پر، چوکیدار کے طور پہ کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں جناب صدیق اکبر آ گئے، دروازہ نوک کیا، کون؟ ابو بکر الصدیق۔ اچھا میں ذرا حضور سے پوچھ کے آتا ہوں، یا رسول اللہ ابو بکر الصدیق تشریف لائے ہیں، اجازت ہے؟ کہا ہاں اجازت ہے، اور ساتھ میں ان کو خوشخبری بھی دو کہ وبشرہ بالجنہ، انہیں بشارت دو جنت کی۔ گئے، دروازہ کھولا اور آپ کو بشارت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو جنت کی بشارت ہے۔ وہ آئے، وہ بھی اسی طرح حضور کے ساتھ، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک، ٹانگیں مبارک کنویں میں لٹکائے ہیں، تو اسی طرح صدیق اکبر نے بھی لٹکا دیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب فاروق اعظم آئے، دروازہ نوک کیا، کون؟ فاروق اعظم۔ حضور کے پاس، یا رسول اللہ حضرت عمر آئے، ہاں انہیں بھی آنے کی اجازت ہے، وبشرہ بالجنہ، انہیں بھی خوشخبری سناؤ جنت کی۔ وہ بھی آئے، اسی طرح ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ نوک، کون؟ عثمان، یا رسول اللہ عثمان تشریف لائے، ہاں اجازت ہے، ہاں یہ بھی کہو وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، انہیں جنت کی خوشخبری ہے، ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے امتحان بھی ہے، مصیبتیں بھی آنی ہیں۔ جناب عثمان کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بشارت دی ہے، کس چیز کی؟ جنت کی، ساتھ میں یہ بھی کہا ہے مصیبتیں بھی آنی ہے، آزمائشیں بھی آنی ہے، یہ کانٹوں کی وادیوں سے گزرنا ہوگا آپ کو، آگ کے انگاروں پہ چلنا ہوگا آپ کو، بڑی مصیبتیں آنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ المستعان، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا مددگار ہے۔ احباب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں جناب عثمان غنی۔ میں یہاں اس پیرائے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک نہیں 2 بیٹیاں دی ہیں، تو وہ کون سی کوالٹیز ہوں گی جو رسول اللہ نے دیکھی ہوں گی؟ جو زیادہ میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ آپ حیا کے پیکر ہیں۔ داماد بنانا ہو نا کسی کو بہن بیٹی کا رشتہ دینا ہو تو یہ دیکھیں وہ شرم و حیا والا انسان ہے بھی کہ نہیں، حیادار ہے بھی کہ نہیں۔ عثمان غنی میں خوبی کیا ہے کہ وہ حیادار ہے، ان میں سخاوت ہے، ان میں اللہ کا خوف ہے، ان میں دین کی خاطر قربانی کا جذبہ ہے، اتباع سنت مصطفیٰ ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، صلہ رحمی ہے۔ یہ خوبیاں آپ میں اللہ نے جمع کر کے رکھی ہیں۔ حیا کیسی؟ حضرت عائشہ فرماتی نبی علیہ السلام حجرے میں تشریف فرما تھے تو آپ کی جو پنڈلیاں مبارک ہے یا ران مبارک ہے، اس سے قمیض ہٹی ہوئی تھی، کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو جناب صدیق اکبر تشریف لائے، اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی، آپ اسی طرح اسی حالت پہ بیٹھے رہے، لیٹے رہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب آئے، اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت مل گئی، وہ بھی اسی طرح آ کے بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے۔ تیسری دفعہ پھر خبر آئی کہ عثمان آئے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں، حضور نے اجازت دی اور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ اچھا، یہ معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ تھی کہ میرے والد آئے تو آپ اسی حالت میں رہے، جناب عمر بن خطاب آئے آپ اسی حالت میں رہے، اور یہ دونوں آپ کے سسر ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ داماد ہیں کن کے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے۔ آپ غور کریں نا، اپنی عام سی زندگی میں دیکھیں، سسر آئے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ہمارا داماد آئے تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ عموماً ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ اگر داماد آ جائے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ ہے ہمارا آ گیا، لیکن اگر کوئی بزرگ آئے تو ہم فوراً، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑے درست کر لیے، آپ بیٹھ گئے، کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، فقال الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں فرشتے بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عثمان غنی تشریف لائے، فرشتے ایک دم اٹھ گئے اور ایک طرف ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فرشتوں سے کیا ہوا، کیوں اٹھے ہو، جگہ کوئی کم پڑ گئی ہے، بیٹھے عثمان آئے تو تم اٹھ کے ایک طرف ہو گئے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان غنی کا سینے کا بٹن کھلا ہوا ہے، اگر انہیں پتہ چل جاتا نا
یہ بہت حیادار آدمی ہے. اس کے بعد ساری زندگی حضرت عثمان غنی نے کبھی سینے کا بٹن بھی نہیں کھولا. حضرت عثمان غنی چار دیواری میں نہاتے ہوئے، یعنی غسل خانے میں نہاتے ہوئے جہاں چار دیواری کوئی دیکھ نہیں رہا، کبھی اپنے بدن سے کپڑا الگ نہیں کیا. کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. کپڑے پہنتے ہوئے کبھی آپ نے اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کی ہے. یہ ساری کتب حدیث میں یہ روایات موجود ہے. اللہ سے حیا کھاتے ہوئے. ہمارے پاس تو اگر تھوڑا سا مال آ جائے تو سب سے پہلے حیا چلی جاتی ہے. ہمارے لباس کم پڑ جاتے ہیں، ہم ماڈرن ہو جاتے ہیں، جی اب لباس تھوڑے سے شارٹ رکھو. جب آدمی کے پاس مال آتا ہے تو سب سے پہلے حیا جاتی ہے. مال آیا تو شراب کے جام شروع، مال آیا تو زنا کی طرف، مال آیا تو بے حیائی کی طرف، مال آیا تو دنیا داری کی طرف، مال آیا تو اپنے غریب دوستوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے آدمی، مال آیا تو رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے. حضرت عثمان غنی کے لیے آتا ہے کہ آپ خچر پہ سوار تھے اور آپ کے پیچھے آپ کا غلام نائل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. آپ امیر المومنین ہے، مسجد میں آپ لیٹے ہیں ایک چادر میں، کوئی سرہانے آپ کے پاس نہیں کھڑا، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. امیر المومنین ہے جن کی حکومت مصر سے لے کر افریقہ تک ہے، عراق، ایران، یہ یمن، اس سارے علاقوں پر، فلسطین تک، یہ ساری آپ کی حکومت ہے. کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی 25 گاڑیاں آگے 25 گاڑیاں پیچھے، جیسے آج کا ایک کلچر بنا ہوا وی آئی پی پروٹوکول ہے. ان کے ہاں یہ کوئی کنسپٹ نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ان لوگوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہیں ڈر کسی کا نہیں تھا. ان کا ڈر دشمنوں پر تھا. کیسر و کسریٰ فاروق اعظم سے کانپتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عمر بن خطاب نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، عثمان غنی نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا. اللہ کا ڈر آ جائے نا آدمی پر تو پھر وہ کسی کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھاتا، اپنی زبان بھی کسی کے لیے نامناسب استعمال نہیں کرتا، تہمت، گالی، فتنہ فساد نہیں کرتا جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ایک قول یہ مروی ہے آپ کی طرف، فرماتے ہیں اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤں اور مجھے اس کا علم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف بھیجا جائے گا، دونوں میں کس کا حکم دیا جائے گا، جنت کی طرف جانا ہے، جہنم کی طرف جانا ہے، تو میں اپنے انجام کو جاننے سے قبل میری تمنا ہوگی کہ میں راکھ کا ڈیر ہو جاؤں. کون کہہ رہا ہے جسے کئی دفعہ رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے. اس کے خوف کا عالم یہ ہے کہ جب آخرت کی کوئی بات آتی ہے تو آپ کانپ جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے جب قبر کا ذکر ہوتا ہے. کسی نے وجہ پوچھی کہ ایسا کیوں ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قبر کے جو معاملات ہیں نا، کیا ہونا ہے، سوال و جواب، یہ کس نے بتائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہمیں. فرماتے ہیں یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت تک کامیاب رہے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ آخرت تک پھنسا رہے گا. اللہ کا خوف ہو دل میں تو پھر یہ کیفیت بھی دیکھی ہے. آپ نے اپنے غلام کو دیکھا کہ وہ جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے اور چارے میں کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جو ٹھیک نہیں تھی، تو آپ نے اپنے غلام کے کان کو مروڑا اور کہا یہ کیا ڈال رہے ہو، کیا کھلا رہے ہو؟ اچھا کچھ وقت جو گزرا تو پھر ایک دم خیال آیا کہ میں نے غلام کے کان مروڑے. غلام کو بلایا، اب امیر المومنین ہے، غلام کو بلا کے کہا کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے کان مروڑے، میرے کان کو مروڑو. امیر المومنین آپ کا کان مروڑنا؟ کہا میرے کان مروڑو. فوراً حکم تھا، اس نے کان کو ہاتھ لگا، کہا ایسے نہیں، زور سے مروڑو. آپ کے حکم پر پھر اس نے زور سے مروڑا اور آپ نے کہا دنیا میں بدلہ بہتر ہے آخرت کے مقابلے میں. اللہ کا خوف ہو تو پھر کبھی کسی پہ ظلم نہیں ہوتا. تو داماد ایسے ہو جسے اللہ کا خوف ہو. ایسا نہ ہو آپ ایسی شخص کو اپنی بیٹی سپرد کریں کہ کل جب اس کے گھر جائیں تو بیٹی کی آنکھیں کالی ہوں، چہرہ سوجا ہوا ہو، سر پھٹے ہوئے. کیوں ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں نا تیری ڈولی اس گھر میں آئی ہے تو اب یہاں سے جنازہ ہی نکلے گا. اب اس کو بھی پتا ہے نا، کہتا ہے چلو باپ نے پہلے ہی کہہ دیا جنازہ ہی نکالنا ہے اس کا اس گھر سے. بہن بیٹی کا رشتہ اس شخص کو دیں کہ جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو. عثمان غنی نے صرف کان مروڑا تھا. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عثمان غنی کسی کو تھپڑ ماریں گے؟ عثمان غنی کسی کے ساتھ ظلم کریں گے؟
تو ایک خوبی یہ ہے داماد ایسا ہونا چاہیے اس میں شرم بھی ہو، حیا بھی ہو، اللہ کا خوف ہو اس کے سینے میں، وہ کسی پہ ظلم نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیٹی جب ان کی شادی ہوتی ہے نا تو آپ نے اپنی بیٹی کو 1,00,000 درہم دیے جہیز میں۔ تصور کرے وہ زمانہ، 1,00,000 درہم اپنے کزن کو، اپنے چاچا کے بیٹے حکم بن الاس کے بیٹوں کو آپ نے 1,00,000 درہم دیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جی بیٹی کو اگر جہیز دے دی تو کہتے بیٹی اب تیرے وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ تو اپنا حصہ لے چکی ہے۔ وہ حصہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا، جسے قرآن میں بیان کیا گیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اور چھوڑ دے، تو معاف کر دے، تیرے بھائیوں کو مل جائے۔ کیوں؟ کنسپٹ ایسا ہے نا کہ بیٹی اگر یہ مال لے کے جائے گی تو وہ تو دوسرے خاندان میں چلا جائے گا مال، تو اپنے ہی گھر میں رکھو۔ اللہ اور اس کا رسول اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ اتباع سنت ہونی چاہیے۔ جس کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے، بہن کا رشتہ دے، حضور کی سنتوں سے محبت کرنے والا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی وضو کر رہے ہیں، مسکرا بیٹھے۔ کسی نے پوچھا مسکرائے کیوں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا، میں نے حضور کو اس طرح مسکراتے دیکھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراتے دیکھا تھا، اسی لیے میں نے بھی مسکرا لیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ کہا فرماتے ہیں کہ جب مومن وضو کرتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، اللہ چہرے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ سر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اللہ پاؤں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتباع سنت، حضور علیہ السلام کی محبت ہو دل میں۔ ایک دن دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور قدم گن رہے ہیں۔ عثمان قدم کیوں گن رہے ہو؟ یا رسول اللہ جتنے قدم آپ نے اپنے گھر سے میرے گھر کی طرف اٹھائے ہیں، ہر قدم پر عثمان ایک غلام آزاد کرے گا۔ آپ کی عادت تھی ہر جمعے کے دن آپ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آپ نے اپنی زندگی میں 2400 غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ آپ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوا ہے۔ مدینہ شریف کے قریب ایک کنواں تھا، صرف وہی ایک کنواں تھا، میٹھا کنواں جہاں سے پانی لوگ پیا کرتے تھے، وہ تھا یہودی کا۔ یہودی جو تھا وہ مسلمانوں کو تکلیف بہت دیتا تھا۔ کہتے وہ جب مسلمان پانی لینے جاتے تو وہ انتظار کرواتا، دروازہ بند کر دیتا تھا، مسلمان بیٹھے رہتے کئی گھنٹے بیٹھے رہتے، پھر جا کے آ کے پانی بیچتا تھا۔ میٹھا پانی تھا ہی اسی کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو وہ یہودی سے کنواں خریدے، اس کے بدلے میں محمد جنت میں اس سے بہتر کنویں کا ضمانت دیتا ہوں۔ میں محمد اس سے بہتر کنویں کی ضمانت دیتا ہوں جنت میں۔ جناب عثمان غنی گئے، یہودی کنواں بیچنا ہے، کتنے میں؟ 12,000 میں۔ ہاں بس ٹھیک ہے، ڈیل ہو گئی ہے، ایک دن آدھا کنواں بیچتا ہوں، ایک دن میں بیچوں گا، ایک دن آپ کا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی کا جو دن ہوتا تھا آپ نے فری رکھا ہوا تھا مسلمانوں کو کہ جتنا چاہو پانی لے جاؤ۔ اچھا یہودی اگلا دن پورا دن انتظار کرتا، کوئی آتا ہی نہیں۔ اس نے پھر حضرت عثمان سے کہا کہ یہ جو آدھا ہے یہ بھی آپ لے لیں۔ 8,000 دینار درہم میں وہ بھی آپ نے خرید لیا، 20,000 اور سارا کا سارا مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ یہاں جنت آپ نے خریدی ہے۔ پھر تبوک کے موقع پر جب جنگ، نبی علیہ السلام ایسے زمانے میں کہ جب قحط تھی، کچھ تھا نہیں، مسلمان ویسے ہی بڑی تکلیف میں تھے اور جنگ بھی بڑے خطرناک دشمنوں کے ساتھ، حضور نے چندے کے لیے آواز اٹھائی۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں سامان کے میری طرف سے، لیکن یہ بھی کم تھے۔ پھر آواز، یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے۔ پھر مانگا، یا رسول اللہ 300 اونٹ میری طرف سے۔ ایک روایت میں آتا ہے 930 اونٹ ماں سامان کے آپ نے پیش کیے، 70 گھوڑے آپ نے پیش کیے، 10,000 دینار آپ نے پیش کیے ہیں۔ حضور وہ دینار جھولی میں لے کے اسے اٹھاتے تھے اور پھینکتے تھے اور فرماتے تھے عثمان آج کے بعد جو تو کرے تیرا کوئی مواخذہ نہیں ہے، تیرا عمل کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد جو بھی عمل کرے اسے کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مسجد نبوی میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی، اب جگہ کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ایکسٹینشن کرنی ہے، ہمیں زمین خریدنی ہے، کون ہے جو مال دے گا؟ عثمان گئے، زمین خریدی، مسجد نبوی کے ساتھ گا دی، اور وہ بھی حضرت عثمان غنی، جو بھی نماز پڑھتا ہے حضرت عثمان غنی کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں آج بھی ایک ہوٹل ہے، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، وہ مستشفیٰ کے سامنے ایک ہوٹل ہے عثمان غنی کا، آج تک وہ ہوٹل چل رہا ہے، اور جو بھی اس کی مالیت آتی ہے، جو بھی مال ملتا ہے، وہ مسجد نبوی پہ صرف ہوتا ہے۔ آج تک خدمت ہو رہی ہے عثمان غنی کے نام کی۔ جنت البقیع
اس کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، قبرستان بڑھتا جا رہا ہے، قبریں آتی جا رہی ہیں، بنتی جا رہی ہیں. اب زمین کی ضرورت ہے. عثمان غنی نے جنت البقیع کی زمین خریدی. اچھا زمین خریدی اور پہلے ہی قبر آپ ہی کی بنی وہاں پر. اللہ اکبر. عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے کہ مال کم ہو جائے. جبریل آئے. اللہ فرماتا ہے مال کی کمی کی دعا نہ کرنا. کیوں؟ عثمان میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں اور برکتیں عطا فرماتا ہوں. مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ کی شہادت، جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے اس دن سے آج تک مسلمانوں کے درمیان وہ اتحاد اور اتفاق کا ماحول نہیں بن سکا. آج تک ہم منتشر ہے. یہودیوں نے سازش رچائی. عبداللہ بن سبا تھا یہودی عالم، دیکھ رہا تھا اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے، ان کو کیسے روکے. مجوسیوں کے ذریعے حضرت عمر کو شہید کیا. پھر بھی دیکھا کہ حضرت عثمان نے جگہ لے لی. پھر اسی طرح فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے. عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھا. سازش کیا چلائی؟ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور مسلمانوں کے درمیان گھس کر اور اس نے وہ کام شروع کر دیے فساد کے. حضرت عثمان غنی کی خلافت میں کہنے لگا جی اہل بیت کا مقام بہت بلند، کوئی شک نہیں اہل بیت کا ہمارے سروں کے تاج ہے، میں حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. اب یہاں سے اس نے فتنہ ڈالنا شروع کر دیا. پھر یہ کوفہ گیا، بصرہ گیا، پھر مصر گیا، اپنی ایک جماعت بنا لی. اب کیسے حضرت عثمان غنی کو ڈیگریڈ کرے گا؟ جی آپ نے جتنے گورنر مقرر کیے وہ ظالم ہیں، آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں. ایک ایسا ماحول بنایا کہ ہر طرف فتنے کا ماحول بن گیا. پھر وہی لوگ، اب وقت کم ہے پورا واقعہ نہیں سنا پاؤں گا، وہی لوگ آئے 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا. 40 دن. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے گا. کربلا میں تو 3 دن کے پیاسے تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. یہاں 40 دن آپ پر پانی بند تھا. صحابہ نے کہا آپ ہمیں حکم تو دے، چونکہ اکثر صحابہ حج کے لیے گئے تھے، ان کی کوشش تھی کہ ان کے حج سے پلٹنے سے پہلے ہی کام تمام کیا جائے. حضرت علی آئے، آپ اجازت تو دیں ہمیں ایک دفعہ، ان کی حیثیت کیا، ان کو مار مار کے یہاں سے بھگا دیں ہم. آپ نے کہا نہیں، حضور کا شہر ہے، میں نہیں چاہتا حضور کے شہر میں کسی مسلمان کا خون بہے. آپ مکے چلے جائیں، مکے میں آئیں گے تو بھی حضور کی بددعا موجود ہے، جو وہاں پر ظلم کرے تو آدھی دنیا کا عذاب اس بندے پر آئے. میں وہ بھی نہیں چاہتا کسی مسلمان کے کھاتے میں چلا جائے. اچھا آپ امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں شام، کہا نہیں میں حضور کا مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا. 40 دن کے بعد آپ کو شہید کیا، بڑی بے دردی سے نیزے مار مار کے. اور آپ کے خون کا پہلا قطرہ، جمعے کا دن تھا، روزے کی حالت سے ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مدینہ کی زمین ہے، پہلے خون کا قطرہ جس آیت پہ گرا کیا تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. حضور کے سامنے ایک جنازہ آیا، حضور نے دیکھا، آپ واپس مڑے، میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. یا رسول اللہ جنازہ ہے، آپ رحمت للعالمین. کہا یہ شخص عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھتا. جو عثمان سے بغض رکھے حضور جنازہ نہ پڑھے، تو جو عثمان کو شہید کرے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ میں جو خوبیاں تھی، کمالات تھے، اللہ تعالیٰ وہی خوبیاں کمالات ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی اسلام کے لیے خدمات پیش کرنے کی توفیق و جذبہ و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.